الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو میں نے عرض کیا تھا اللہ نے 4 طبقوں کا بیان فرمایا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. ایک نبیین کا طبقہ، دوسرا صدیقین کا طبقہ، تیسرا شہداء کا طبقہ، چوتھا صالحین کا طبقہ. پہلے طبقے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انعامات سے نوازا ہے اور سارے نبیوں سے زیادہ آمنہ کے لال کو نوازا ہے. اور کل یہ عرض کیا تھا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب ان 4 طبقوں میں پہلا طبقہ نبیوں کا ہے. اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا کہ جس راستے پر وہ چلے انعام یافتہ ہو گئے. ہمیں بھی اس راستے پر چلا کہ ہمیں بھی انعام مل جائے. تو اب نبیوں کا راستہ کیا ہے کہ نبیوں نے ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. نبیوں نے ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. اگر تم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرو. کچھ مثالیں میں نے کل عرض کی تھی. ایک مثال آج عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حسد کیا تو باپ سے دور لے کر جا کر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. میں مختصر بات نکالتا ہوں، بات تو لمبی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے قافلے والوں نکالا، جا کر بیچ دیا. اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر زندگی گزار رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے جب جوانی میں قدم رکھا تو حسن و نکھر آیا. اور نبی ویسے سونے ہوتے ہیں، نبی حسین ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہو گیا. اب زلیخا یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹھڑی ملے گی. ایک کوٹھی میں گئی، دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، چوتھا، 5واں، 6واں، 7ویں کمرے میں. اور وہاں اس نے اپنے گناہ کے پورا کرنے کا ارادہ کیا. ساتھ ہی ایک پتھر پڑا تھا
اس پتھر پہ زلیخا نے اپنا دوپٹہ ڈال دیا، اس پتھر کو چھپا لیا۔ اب کہنے لگی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو، قالت حیت لک، کہ میری ضرورت پوری کر، گناہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ پتھر کیا ہے، اس کے اوپر تو نے کپڑا ڈال کے چھپا لیا؟ تو زلیخا کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، اب میں گناہ کرنے لگی ہوں تو مجھے خدا کے سامنے گناہ کرتے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا تاکہ میں گناہ کروں، میرا خدا مجھے نہ دیکھے، مجھے شرم آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، کوئی اختیار بھی نہیں، کچھ کر سکتا بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک ہی نہیں، موت حیات کا مالک ہی نہیں، عزت ذلت کا مالک ہی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتھر ہے، تجھے گناہ کرتے ہوئے اس پتھر سے شرم آتی ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، با اختیار بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، فریاد رس بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جزا سزا کا مالک بھی ہے، تو ایک پتھر سے ڈرتی ہے، میں حقیقی رب سے کیوں نہ ڈروں، میں گناہ نہیں کرتا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کال ملائی، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، بچانے والا میرا اللہ ہے۔ نبیوں نے بھی گناہ سے بچنے کے لیے ہر کام ہر وقت اللہ کو پکارا ہے، اللہ اس مصیبت سے بچا، اللہ اس آفت سے بچا، تیرا حکم ٹوٹنے والا ہے، میں کمزور ہوں، تیری توفیق ہوگی تو میں تیرے حکم سے ٹوٹنے سے بچ جاؤں گا، ورنہ حکم ٹوٹ گیا تو تو ناراض ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کال ملائی، کبھی ہم بھی کال ملا لیا کریں۔ ہم یہ دنیا کی کالیں ملاتے ہیں نا، یہ نیٹ ورک بیزی ہوتے ہیں، یہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، نمبر بند ہے، نمبر مصروف ہے، دوسری لائن پہ مصروف ہے، لیکن رب کا وہ نمبر ہے جو کبھی مصروف ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ دل تیرا وانگو موبائل تے ہے تے سم عشق محمد دی پا لیا کر، دل تیرا وانگو موبائل تے ہے تے سم عشق محمد دی پا لیا کر، درود شریف ایندا بیلنس ہے، رج رج ایزی لوڈ کرا لیا کر، اے وانگو بیٹری تے مک ویندے، اے وانگو بیٹری تے مک ویندے تے چارجر نماز دا لا لیا کر، نہیں رب دا کدی نیٹ ورک بیزی ہوندا توڑا کال تے کال ملا لیا کر۔ رات کو پکارو، دن کو پکارو، جب بھی پکارو، اللہ سنتا ہے، وہ مصروف نہیں ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، سارے اکٹھے پکارے اللہ سب کی سن رہا ہے۔ ایسا نہیں اللہ کہے بھئی تو ذرا صبر کر، میں فلاں کی سن لوں پھر تیری سنتا ہوں، نہیں نہیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائے، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں، سارے پرندے اکٹھے ہو جائیں، زمین والی مخلوق، دریا والی مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں سارے اکٹھے پکارنا شروع کر دیں، سارے اکٹھے مانگنا شروع کر دیں، میرا رب تو وہ رب ہے سب کی پکار کو اکٹھا سنتے بھی ہیں اور سب کو دے دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈالو باہر نکالو، سمندر میں تو کمی آ گئی کہ جتنا قطرہ سوئی کے ساتھ لگ دیا، اللہ کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ میرے رب بھی بڑے، میرے رب کے خزانے بھی بڑے، میرے رب کے دینے کے پیمانے بھی بڑے۔ خیر،
یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا۔ اللہ نے فرمایا اے یوسف دوڑ۔ اللہ کہاں دوڑوں، دروازے بند ہیں، تالے بند ہیں، چابی ہے نہیں، کہاں دوڑوں؟ تو میرا ذوق، اللہ نے کہا ہوگا اے یوسف تم چابی کے محتاج ہو، میں رب تو چابی کے محتاج نہیں ہوں۔ تم محتاج ہو، میں تو محتاج نہیں، میں تو اولاد دینے میں باپ کا محتاج بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ میں تو کھلانے پلانے میں موسم کا محتاج نہیں، مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسمی پھل دے دیے۔ تم محتاج ہو، میں رب تو محتاج نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگی تالا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، دوسرے دروازے پہ پہنچے تالا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، کھلتے گیا، آگے یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، پیچھے زلیخا دوڑ رہی ہے۔ جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جب کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ آگے سامنے عزیز مصر بھی آ گیا، اس عورت کا گھر والا، زلیخا کا گھر والا۔ خیر بہرحال یہ بات آگے چلی جائے گی، میں یہیں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لے، گناہ سے بچنے کی نیت کر، میں گناہ نہیں کرنا، اللہ راستے کھول دیتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں۔ اب ہم نے جب نیت یہ کرے نہیں جی مجبوری ہے، اگر میں زمینوں پانی نہیں لاندا، کھاد نہیں دیندا تو میری فصل خراب ہو جائے گی، پیسہ ہے کوئی نہیں، کوئی اور دیندا کوئی نہیں، مجبوراً میں نے سود چکنا پینا ہے۔ جب ہم سود اٹھانے پہ پکا ارادہ کر دیتے ہیں تو پھر سود اٹھا ہی لیتے ہیں۔ جب یہ نیت کرے میری فصل بچے یا نہ بچے، ختم ہو جائے، میری روزی فصل میں نہیں، میری روزی تو میرے رب کے پاس ہے، سود نہیں اٹھاؤں گا، میں رشوت نہیں کھاؤں گا، میں اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا، فصل جاتا ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ رب کے ساتھ میں جنگ کا اعلان نہیں کرتا، اللہ کوئی راہ کھول دیتا ہے، اللہ حرام سے بھی بچا دیتے ہیں، حلال رزق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں۔ انسان گناہ سے بچنے کی نیت کر لے کہ ہر حال میں گناہ نہیں کروں گا، اپنے رب کا حکم نہیں توڑوں گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں، اس کو گناہ سے بچا ہی دیتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتے ہیں اور نبیوں کے راستے بھی چلا دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پتھر کو کیوں چھپایا؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے اور اس کے سامنے میں گناہ کروں گی تو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ خود سوچیں، پتھر تھا، کچھ کہہ سکتا تھا؟ ایک پتھر ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، بولتا ہے، کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن ہم بھی تھوڑا سوچا کریں، ہم بھی تو اس رب کو رب کہا ہے جس رب کو رب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ زلیخا تیرا رب وہ ہے جو دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، کچھ کر سکتا بھی نہیں، تو اس سے ڈر رہی ہے، تجھے شرم آتی ہے، اور میرا رب تو دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، تو میں اس سے کیوں نہ ڈروں؟ کبھی ہم بھی سوچ لیا کریں، کبھی ہم بھی سوچ لیا کریں، جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب نبی کے طریقے کے خلاف چل رہے ہو، تو سوچ لیا کریں ہمارا رب زلیخا والا رب نہیں جو نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا رب تو وہ رب ہے جو دیکھنے والا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہیں سن رہا، رب تو سن رہا ہے، اور کوئی نہیں جان رہا، رب تو جان رہا ہے۔ تو ایک زلیخا اس کا اتنا عقیدہ پکا کہ وہ پتھر سے ڈر جائے، ہم حق پہ ہو کر، سچے رب کے بندے بن کر، سچے رب پہ ایمان لا کر اتنے کمزور ہو گئے، ہمیں کوئی ڈر ہی کوئی نہیں۔ زانی زنا کرنے لگے تو چھوٹا بچہ ہو تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، یہ بچہ دیکھ لے گا،
جو بادشاہ دیکھ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چور چوری کے لیے جاتا ہے، کتے سے ڈر جاتا ہے، کتا بھونکے کا پتہ چل جائے گا، اور جس کو پتہ ہے کر رہا ہے اس سے نہیں ڈرتا۔ شرابی شراب پی رہا ہے، چھپ کر دروازے اندر بند کر کے پیتا ہے، کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور میرے رب کو تو سارا پتہ ہے، رب سے نہیں ڈرتا۔ اب یہاں سے ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے، کتنا نیچے گرا ہوا ہمارا ایمان ہے۔ کتے سے ڈرتے ہیں، چھوٹے بچے سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ اگر رب کا ڈر ہوتا چور چوری کرنے پہ جرأت کرتا، رب کا ڈر ہوتا شرابی شراب پینے پہ جرأت کرتا، رب کا ڈر ہوتا جھوٹا آدمی جھوٹ بولنے پہ جرأت کرتا، رب کا ڈر ہوتا کسی کو کہ ڈنڈی لگاتے، دھوکہ دیتے، فراڈ کرتے، دو نمبری کرتے، دھوکہ دیتے۔ اگر رب کا ڈر ہوتا کسی کی عزت کو خراب کرتے، اگر رب کا ڈر ہوتا امانت میں خیانت کرتے، اگر رب کا ڈر ہوتا سود کھاتے، رشوت کھاتے، حرام کھاتے، لوگوں کا مال لٹیرے بنتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زبان تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے جی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن اندر چھرے چلا رہے ہیں، اندر چھرے چل رہے ہیں۔ بھی مجھے پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں۔ اور جس نے جزا دینی ہے، جس نے سزا دینی ہے، جس نے جنت دینی ہے، جس نے جہنم دینی ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ اوپر سے یہ کیا بنے ہوئے ہیں، اندر سے کیا بنے ہوئے ہیں، اوپر کیا ہے، اندر کیا ہے۔ میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے، اندر کے راز بھی میرا اللہ جاننے والا ہے۔ دل میں کیا ارادہ رکھتا ہے میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ تو اب ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں سے ہم بعد آتے ہیں کہ اللہ کے حکم نہیں توڑ رہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم نماز میں کہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا۔ پہلا طبقہ نبیوں کے راستے پر چلا۔ نبیوں نے تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا بھی کیا ہے، جب کہیں آزمائش آئی ہے وہاں ڈٹ گئے ہیں، جان دے دی، رب کا حکم نہیں توڑا۔ تو ہمیں بھی ڈٹنا چاہیے۔ اگر نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صدیقین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، شہداء کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، پھر ڈٹ جائیں۔ ہمیں جان پیاری نہیں، ہمیں رب کا حکم پیارا ہے۔ ہمیں جان پیاری نہیں، ہمیں نبی کی سنت پیاری ہے۔ رب کے حکم پہ، نبی کی سنت پہ ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنا گھر قربان کر سکتے ہیں، ساری دنیا لٹا سکتے ہیں، نہ رب کا حکم توڑ سکتے ہیں، نہ نبی کا طریقہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہر بندہ سوچ لے، کیا میں اس راستے پہ چل رہا ہوں یا اس راستے سے میں دور دور پھر رہا ہوں؟ اگر چل رہے ہیں الحمدللہ کہیں، اگر دور دور ہے تو پھر استغفار بھی کریں اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کریں۔ زندگی باقی کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق